ناظرین السلام علیکم۔ 4 ٹی وی کے اس نیوز بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سرخیاں۔ شہر میں زیر التواء ترقیاتی پروجیکٹس کی جلد تکمیل پر صدر مجلس کا زور، اسپیشل آفیسر بلدیہ سے ملاقات۔ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کے سوا کسی پارٹی کا مستقبل نہیں، آنے والے انتخابات میں 135 نشستوں پر کامیابی، کے سی آر کا دعویٰ۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے کی کمی۔ سرکاری دفتر میں سرعام شراب نوشی، ریڈ ہلز میں واٹر ورکس بل کلیکشن کا دفتر شراب کے اڈے میں تبدیل۔ اور مادھاپور میں 31 جنوری کو ہوئے قتل کا معمہ حل، 2 ملزمین گرفتار۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کمشنر اور اسپیشل آفیسر جی ایچ ایم سی سومیش کمار سے ملاقات کی۔ انہوں نے حلقہ پارلیمنٹ حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں زیر التواء ترقیاتی پروجیکٹس اور مجلس کی نمائندگی پر جو نئے ترقیاتی کام منظور ہوئے ہیں ان کی جلد تکمیل پر زور دیا۔ صدر مجلس نے شاستری پورم جنکشن امپروومنٹ، فلک نما ریل اوور برج، شاستری پورم انڈور اسٹیڈیم، بنڈلا گوڑا اسپورٹس کمپلیکس، مغل پورہ ہمہ مقصدی اسپورٹس کمپلیکس، ریل انڈور برج اعظم پورہ، کشن باغ میں تفریحی پارک کی تعمیر، میر عالم تالاب کو خوبصورت بنانے جیسے پروجیکٹس کی جلد سے جلد تکمیل اور مختلف علاقوں میں سڑکوں کی توسیع کے سلسلے میں بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ اویسی ہاسپٹل تا آرام گھر جنکشن جو ایکسپریس وے منظور ہوا ہے اس کے کام بھی جلد شروع کیے جائیں۔ اس پروجیکٹ کا تخمینہ 48 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ چندران گٹا پھول باغ میں پرانے شہر کے نئے بلدی دفتر کی بھی جلد تعمیر مکمل کرنے کے سلسلے میں رکن پارلیمنٹ نے نمائندگی کی۔ 12 کروڑ روپے سے یہ عمارت تعمیر کی جائے گی جس کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ صدر مجلس نے پرانے شہر میں کچرے کی نکاسی کی ذمہ داری رام کی کمپنی کے حوالے کرنے کی بھی تجویز پیش کی۔ کمشنر اور اسپیشل آفیسر نے صدر مجلس کو تیقن دیا کہ وہ زیر التواء اور جو نئے ترقیاتی کام منظور ہوئے ہیں ان کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس موقع پر سابق میئر محمد ماجد حسین بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ اور ٹی آر ایس کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کو چھوڑ کر دوسری کسی پارٹی کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کوم پلی میں آر ڈی کنونشن ہال میں پارٹی کے اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کے سی آر نے کہا کہ 2004 میں تلگو دیشم کو بے دخل کر کے کانگریس کو اقتدار ٹی آر ایس کی مدد سے حاصل ہوا تھا۔ کے سی آر نے اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں ٹی آر ایس 154 کے من جملہ 135 تا 140 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تمام مستحق افراد کو پینشن جاری کی جائے گی۔ پینشن کے لیے حکومت نے اب تک 3500 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ہر ضلع میں تلنگانہ کے لیے جان دینے والوں کی یادگار قائم کی جائے گی۔ کے سی آر نے کہا کہ حکومت سماج کے ہر طبقے کی فلاح و بہبود کے لیے پابند عہد ہے۔ کسانوں کے لیے بھی حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 20 فروری تک رکنیت سازی مہم مکمل کی جائے گی۔ 1 مارچ سے 10 مارچ تک دیہی کمیٹیوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں پر عوامی بہبودی پروگراموں کے لیے وقف ہو جانے پر زور دیا۔ پارٹی کارکنوں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ عہدوں کے لالچ میں نہ آئیں، پارٹی کے لیے کام کریں، پارٹی ان کی خدمت کا صلہ ضرور دے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ریاست کے دانشوروں پر زور دیا ہے کہ وہ سماج میں شعور بیداری کے لیے آگے آئیں۔ راجندر نگر میں واقع انڈین انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ کے کیمپس میں ہوئی پوجا کے بعد خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سرکاری ڈاکٹرز اور نیم طبی عملے کی تربیت کے لیے یہ انسٹیٹیوٹ مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ادارے کو یونیورسٹی کا درجہ دیے جانے کے لیے نمائندگی پر غور کرنے کا تیقن دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ادارے کے آغاز پر مسرت ظاہر کی اور ادارے کی انتظامیہ کو تیقن دیا
کہ حکومت کی جانب سے ادارے کو ممکنہ تعاون فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ IIEH کو 10 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دانشوروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سماج میں شعور بیدار کریں۔ اس موقع پر ریاستی وزراء مہندر ریڈی، لکشما ریڈی اور رکن پارلیمنٹ وشویشور ریڈی کے علاوہ ادارے کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ تلنگانہ تیلگو دیشم قائدین کے ایک وفد نے منگل کو ریاستی گورنر ESL نرسمہن سے ملاقات کرتے ہوئے عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے انتخابات کے فوری انعقاد اور چیسٹ ہاسپٹل کی منتقلی کے حکومت کے فیصلے کے سلسلے میں یادداشت پیش کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر M نرسملو نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR شخصی آرام و آسائش کے لیے سرکاری خزانے کا بیجا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی نااہلی کی وجہ سے ریاست کئی مسائل سے دوچار ہے۔ برقی کے بحران سے کسانوں نے خودکشیاں کی ہیں اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالے جا رہے ہیں۔ کسانوں کی خودکشی پر TRS حکومت خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ صرف بڑی عمارتوں کی تعمیر میں مصروف ہیں اور وہ خود آرام و آسائش کے ساتھ اقتدار کا مزہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ انہیں غریب عوام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس موقع پر L رمنا نے کہا کہ سیکریٹریٹ کی منتقلی کی شدت سے مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ گورنر سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ سیکریٹریٹ اور چیسٹ ہاسپٹل کی منتقلی کے حکومت کے فیصلے کو روکا جانا چاہیے۔ رمنا نے کہا کہ GHMC کے انتخابات کا فوری انعقاد عمل میں لایا جانا چاہیے۔ سابق وزیر شنکر راؤ نے بھی وزیر اعلیٰ کو مشورہ دیا ہے کہ چیسٹ ہاسپٹل کی منتقلی کا قطعی فیصلہ لینے سے پہلے انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن، رضاکارانہ تنظیموں اور خانگی میڈیکل پریکٹیشنرز کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے شنکر راؤ نے کہا کہ بحیثیت ڈاکٹر وہ مریضوں کی تکلیف سے واقف ہیں۔ اگر ہاسپٹل کو موجودہ مقام سے منتقل کیا گیا تو کئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ شنکر راؤ نے کہا کہ حکومت کو مریضوں کے بہتر مفاد کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاستدان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک بہی خواہ کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں۔ کانگریس کے رکن اسمبلی ٹی رام موہن ریڈی نے بھی چیسٹ ہاسپٹل کی وقارآباد منتقلی کے فیصلے کی مذمت کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس رکن اسمبلی نے بتایا کہ اس سلسلے میں گورنر سے شکایت کی گئی ہے اور انہیں بتایا گیا ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد لیے بغیر حکومت نے آمرانہ فیصلہ لیا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چیسٹ ہاسپٹل کو منتقل نہ کیا جائے اور وقارآباد میں میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لایا جائے۔ مسجد متنگی کے مقدمے میں ماخوذ مجلسی قائدین بیرسٹر اسدالدین اویسی، اکبر الدین اویسی، احمد پاشا قادری، معظم خان اور ممتاز احمد خان سنگا ریڈی کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ معزز جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ 10 فروری مقرر کی ہے۔ مجلس قائدین کی آمد کی اطلاع پر مقامی افراد سینکڑوں کی تعداد میں عدالت کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 2 روپے 42 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ نئی قیمتوں پر منگل اور چہارشنبے کی درمیانی شب سے عمل آوری ہوگی۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی غیر معمولی کمی کے باوجود گزشتہ 1 مہینے سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی نہیں کی گئی تھی اور عوام میں بھی برہمی دیکھی جا رہی تھی۔ دنیا کے دیگر ممالک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ یوں تو اس سے پہلے بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ایکسائز ڈیوٹی میں فی لیٹر 2 روپے اضافہ کرنے سے عوام کو اس اعلان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی کے بعد عوام کو توقع تھی کہ انہیں خاطر خواہ راحت ملے گی، لیکن ان کو صرف 2 روپے کی راحت دیتے ہوئے دلاسا دیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ مائنورٹی آفیسر معصومہ بیگم نے بتایا ہے کہ ضلع رنگا ریڈی میں شادی مبارک اسکیم کے تحت 229 درخواستوں کو منظوری دی گئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے معصومہ بیگم نے بتایا کہ رنگا ریڈی میں 373 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ حکومت کی اس اسکیم کی تشہیر کے لیے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ حیدرآباد میں 444، رنگا ریڈی میں 229، نظام آباد میں 180،
عادل آباد میں 141، کریم نگر میں 95 اور محبوب نگر میں 98 درخواستوں کو منظوری دی گئی ہے۔ معصومہ بیگم نے مستحق اور اہل سرپرستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اسکیم سے استفادہ کریں۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ تلنگانہ کے قیام کے بعد ریاست کے عوام کی توقعات کو پورا کرنے میں ٹی آر ایس حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سیکریٹری ایس کمار نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد کسانوں، طلباء اور مزدوروں کو کئی امیدیں تھیں، لیکن حکومت نے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے اپنے کسی بھی انتخابی وعدے کو اب تک پورا نہیں کیا ہے۔ برقی بحران کی وجہ سے کسان مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ برقی پیداوار کے لیے بھی مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ ایس کمار نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کی لاپرواہی سے عوام مشکلات سے دوچار ہیں اور روزگار کے خواہش مند نوجوان ٹی آر ایس کے وعدوں کی عدم تکمیل پر مایوس ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو انتخابی وعدوں کو پورا کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ وی ایس آر کانگریس پارٹی نے آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کے بیرونی دوروں پر خرچ کی گئی رقم کی تفصیلات عوام کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر امباٹی رام بابو نے کہا کہ ریاست کی خستہ معاشی حالت کے باوجود چندرا بابو نائیڈو بیرونی دوروں پر کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ عوام کو پریشانی سے دوچار کرتے ہوئے اس طرح سے رقم کیوں خرچ کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کے لیے علیحدہ ہائی کورٹ کے مطالبے کے ساتھ تلنگانہ وکلاء کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور خدمات کا بائیکاٹ بھی کیا گیا۔ وکلاء کے احتجاج کے پیش نظر غیر معمولی پولیس انتظامات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ وکلاء کی طرف سے منگل کے دن چلو ہائی کورٹ پروگرام کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ کے جانے والے راستے پر پولیس کو چوکس دیکھا گیا۔ احتجاجی وکلاء تلنگانہ کے لیے فوری علیحدہ ہائی کورٹ کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے اور جے تلنگانہ کے نعرے لگاتے ہوئے دیکھے گئے۔ وکلاء کے احتجاج کی وجہ سے عدالت کی کارروائی پر بھی اثر پڑا۔ ریڈ ہلز میں واقع واٹر ورکس بل کلیکشن کے دفتر کو شراب کا اڈا بنا دیا گیا ہے۔ صارفین کی شکایت پر جب 4TV کا نمائندہ دفتر پہنچا تو دفتر کا ملازم پرتاپ بڑے ہی آرام کے ساتھ ٹیبل پر شراب کی بوتل رکھ کر میں نوشی کر رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ دفتر کے ملازمین کو پرتاپ کی ان حرکتوں کی خبر نہ ہو۔ دفتر کے دیگر ملازمین اپنے کام میں مصروف نظر آئے اور پرتاپ کا ٹیبل میخانے کی طرح سجا ہوا تھا۔ دفتر میں موجود عوام نے بتایا کہ پرتاپ نہ صرف دفتر میں شراب نوشی کرتا ہے بلکہ صارفین کے ساتھ گالی گلوچ سے بھی پیش آتا ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد آورثانی بلز کی ادائیگی کے لیے اس دفتر سے رجوع ہوتی ہے۔ اگر دفتر کا یہی حال رہا تو بل کون ادا کرنے کے لیے یہاں آئے گا؟ وزیر اعلیٰ KCR رشوت لینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اب اعلیٰ حکام کو پرتاپ کی ان حرکتوں کا بھی نوٹ لینا چاہیے تاکہ دفتر کا وقار برقرار رہ سکے اور عوام بلا خوف بلز ادا کر سکیں۔ رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے میں کھیلوں کے 16 میدانوں کا دورہ کر کے ضروری ساز و سامان اور سہولتوں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ تمام کھیل کے میدانوں کے لیے برقی، بلدی اور آب رسانی کے علاوہ دوسرے کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کھلاڑیوں کو کھیل کا ساز و سامان بھی مہیا کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ مجلس تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی دلچسپی رکھتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے حلقے کے بعض کھلاڑیوں نے بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا نام روشن کیا ہے۔ اس موقع پر سرکاری محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ میرچل کے علاقے میں سوائن فلو سے بچنے کے لیے ایک شعور بیداری مہم چلائی گئی، جس میں مقامی افراد، آنگن واڑی کی نرسوں کے علاوہ اسکولی طلباء نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ سینٹرل زون پولیس کی جانب سے نامپلی کے علاقے میں مفت میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا۔
اس کے علاوہ خون اور امراض چشم کے معائنوں کی سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ کیمپ سے کمشنر پولیس مہندر ریڈی کے علاوہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں اور ملازمین نے بھی استفادہ کیا۔ نامپلی کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے اے سی گارڈ کے ایک زچگی خانے میں سوائن فلو سے بچنے کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں تقسیم کی۔ مقامی افراد نے کثیر تعداد میں اس سہولت سے استفادہ کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں سے بازیاب کرائے گئے جبرن مزدوری کا شکار بچوں کو ان کے آبائی مقامات کو روانہ کرنے کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ رامنتاپور کے بازآباد کاری مرکز کے ڈائریکٹر امتیاز کے مطابق 80 بچوں کو چہارشنبے کے دن پٹنہ ایکسپریس کے ذریعے خصوصی ڈبے کے ذریعے روانہ کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر لیبر نے پولیس کو ہدایت دی ہے کہ نہ صرف شہر بلکہ تلنگانہ سے جبرن مزدوری کا شکار بچوں کو آزاد کراتے ہوئے انہیں ان کے آبائی مقامات کو روانہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں جبرن مزدوری کا شکار سینکڑوں بچوں کو پولیس نے دھاوے کرتے ہوئے آزاد کرا لیا تھا۔ بعد میں انہیں بازآباد کاری سینٹر لے جایا گیا، جہاں پر ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے انہیں اب آبائی مقامات کو روانہ کیا جا رہا ہے۔ ریڈ ہلز میں نیلوفر ہاسپٹل کے پاس فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں کی برخاستگی کے دوران بلدی عہدیداروں کو شدید عوامی برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس علاقے میں گزشتہ 10 تا 15 سال سے فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے 30 تا 40 ٹھیلہ بنڈی اور ڈبوں کو ہٹا دیا گیا، جس کے خلاف تاجرین نے احتجاج کیا۔ بلدی عہدیداروں نے پولیس کی نگرانی میں مہم چلاتے ہوئے ان قبضوں کو برخاست کروایا۔ جس وقت بلدی ملازمین ٹھیلہ بنڈیاں اور ڈبے ہٹا رہے تھے تو اس وقت ایک خاتون نے خودکشی کی بھی کوشش کی۔ بلدی عہدیداروں نے بتایا کہ وہ عدالت کی ہدایت پر یہ کارروائی کر رہے ہیں۔ شہر کے دوسرے مقامات پر بھی قبضوں کو برخاست کیا جا رہا ہے۔ مادھاپور پولیس نے 31 جنوری کو پیش آئی قتل کی ایک واردات کے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی مادھاپور پولیس سرینواس نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے نعیم نامی ایک شخص کا بے دردی کے ساتھ قتل کرنے کے الزام میں کرن اور کشور کو گرفتار کر لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ تینوں آپس میں دوست تھے، لیکن ان کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کرن اور کشور نے نعیم کو پارٹی منانے لے جا کر خوب شراب پلائی، پھر نعیم کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ افضل گنج پولیس نے ایک عادی رہزن کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 6.5 لاکھ روپے مالیت کے 31 تولے کے طلائی زیورات ضبط کر لیے۔ پولیس نے بتایا کہ سلطان شاہی مولپورہ کے رہنے والے 37 سالہ شیخ ابراہیم کو سینٹرل بس اسٹیشن کے پاس سے گرفتار کیا گیا۔ ابراہیم رہزنی کی 5 وارداتوں میں ملوث ہے۔ وہ ممبئی میں بھی کئی مجرمانہ مقدمات میں ملوث رہا ہے اور ممبئی میں اسے جیل بھی جانا پڑا تھا۔
ویسٹ زون ٹاسک فورس پولیس نے پنجاگٹا سے 2 افراد کو گرفتار کیا ہے جو پائریٹڈ سیریز کا غیر قانونی کاروبار کر رہے تھے۔ پولیس نے سید ایوب اور راجندر سنگھ کو گرفتار کرتے ہوئے ان کے قبضے سے مختلف فلموں کے 1400 سے زیادہ سیریز اور DVDs ضبط کر لیے۔ ولی کالونی واقع بازار گھاٹ میں دھماکہ ہونے سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ منگل کے دن دوپہر کے اوقات میں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پلاسٹر کے کارخانے میں کام چل رہا تھا کہ پلاسٹر میں استعمال ہونے والے کیمیکل میں دھماکہ ہوا۔ نامپلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے زخمی شخص کو دواخانہ منتقل کر دیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ چادر گھاٹ پولیس کو اعظم پورے کے نالے سے ایک کم عمر لڑکے کی مسخ شدہ لاش دستیاب ہوئی ہے۔ ACP سلطان بازار نے میڈیا کو بتایا کہ نامعلوم لڑکے کی عمر 10 اور 12 سال کے درمیان ہے جس کی لاش کسی اور مقام سے بہتے ہوئے اعظم پورے کے نالے میں آ کر پھنس گئی۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ شاید لڑکا ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے نالے کے قریب گیا تھا اور پھسل کر پانی میں گر پڑا۔ نامعلوم لڑکے کی لاش کی وجہ سے علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی تھی۔ اسی مقام پر چند دن پہلے قتل کی ایک واردات پیش آئی تھی جس میں ایک ضعیف شخص کا قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ مقتول کے مکان کے اغبی علاقے میں واقع ہے، جس کی وجہ سے پولیس نے غیر معمولی چوکسی اختیار کرتے ہوئے علاقے کو پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا۔ چادر گھاٹ پولیس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ شہر میں زیر التواء ترقیاتی پروجیکٹس کی جلد تکمیل پر صدر مجلس کا زور، اسپیشل آفیسر بلدیہ سے ملاقات۔ تلنگانہ میں TRS کے سوا کسی پارٹی کا مستقبل نہیں، آنے والے انتخابات میں 135 نشستوں پر کامیابی، KCR کا دعویٰ۔ پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 42 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 25 پیسے کی کمی۔ سرکاری دفتر میں سرے عام شراب نوشی، ریڈ ہلز میں واٹر ورکس بل کلیکشن کا دفتر شراب کے اڈے میں تبدیل۔ اور مادھاپور میں 31 جنوری کو ہوئے قتل کا معمہ حل، 2 ملزمین گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔